کہ میں حیران رہ گیا کہ اللہ تیری قدرت کا نظام کتنا مضبوط ہے کہ تو مارنے پر آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور تو نہ مارنے پر آئے تو ساتویں مالے سے گرانے کے بعد بچا جائے۔ اتنا مکمل اور مضبوط نظام ہے اللہ کا۔ وہ ابھی بچا تھا اوپر سے گر کر، وہ خوش تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ تھوڑی دیر میں میرے کو واپس جانا بھی ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے، مرتے مرتے بچ گیا، یہ جملہ مشہور ہے، ایسے ہی ایک دن بچتے بچتے مر جائے گا۔ سب کو مرنا ہے، یہ زندگی ابدی نہیں ہے، یہ زندگی دائمی نہیں ہے۔ دائمی زندگی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں پر موت نہیں آئے گی۔ یہ زندگی تو دھوکے والی زندگی ہے، سب سے زیادہ بے بھروسہ زندگی ہے، کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس زندگی پر بھروسہ مت کرو۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت نازک زندگی ہے۔ سب سے زیادہ بے بھروسہ چیز، سب سے زیادہ بے اعتبار چیز انسان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے، کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس زندگی کو دوام نہیں ہے، اور آخرت والی جو زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جس زندگی کی شروعات موت کے بعد ہوگی، وہ زندگی یقینی زندگی ہے، اعتبار والی زندگی ہے۔ اس زندگی میں انسان کو موت نہیں آئے گی، اور اس زندگی میں ہر وقت انسان کو موت کا خطرہ رہتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، اچھے دماغ والے آئے، صلاحیتوں والے آئے، طاقت والے آئے، عہدہ و اقتدار والے آئے، ایسے باغی و نافرمان بھی آئے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا میں آج تک ایسا کوئی نہیں آیا جو موت کا انکار کر دے۔ ہر انسان نے موت کا اقرار ضرور کیا ہے، انکار کسی نے نہیں کیا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کب مرنا ہے، کوئی بھی کبھی بھی مر سکتا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے پانی کی طرح، اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے ہوا کی طرح۔ باپ کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے، پانی کے قطرے کے ذریعے دنیا میں آتا ہے، اور انسان جب جاتا ہے تو کسی بھی جسم سے روح نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ ہوا کی طرح اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، بدن مٹی میں مل جاتا ہے، روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ چھوٹی سی زندگی، آتا ہے پانی کی طرح، چلا جاتا ہے ہوا کی طرح۔ زندگی اتنی زیادہ بے بھروسہ چیز ہے کہ جس طرح پانی کے بلبلے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر بہت سارے بلبلے ہیں، کون
سا بلبلا کب پھوٹ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا. کبھی بھی کوئی سا بھی پانی کا بلبلا پھوٹ جاتا ہے. ایسے ہی انسانوں کی زندگی ہے. کوئی انسان کبھی بھی دنیا سے جا سکتا ہے. یہ بے بھروسہ سرمایہ ہے. زندگی مٹنے والا ختم ہونے والا سرمایہ ہے. لیکن یہ زندگی انسان کی روح سے ہے. روح ختم انسان کی زندگی ختم. زندگی وقت سے ہے. وقت ہے انسان کے پاس گویا کہ زندگی ہے. وقت نہیں زندگی ختم. دوستوں بزرگوں غور کرو ان باتوں پر کہ آج انسان اس بے بھروسہ زندگی پر کتنا بھروسہ کیے ہوئے ہے. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ فلاں صاحب بہت ہی دھوکے باز آدمی ہے, فلاں صاحب کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں, تو آپ اپنی کوئی چیز ان کے پاس بطور امانت کے نہیں رکھو گے. آپ ان کو قرضہ بھی نہیں دو گے, آپ ان کی ضمانت بھی نہیں لو گے, آپ ان کی سفارش بھی نہیں کرو گے, آپ ان کے بیچ میں جو ہے ایک حکم کی حیثیت سے نہیں بیٹھو گے. یہاں تک کہ کوئی پتے کی بات بھی آپ اس کو بتانا گوارا نہیں کرو گے, کیونکہ وہ بے بھروسہ انسان ہے, وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن جہاں زندگی کا معاملہ آتا ہے, یہ تو دوسروں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے, لیکن خود اپنی زندگی کے ساتھ جہاں معاملہ آتا ہے تو ہم سب سے زیادہ بھروسہ اپنے آپ پر کرتے ہیں. تو گویا کہ ہمیں اس بے بھروسہ زندگی پر بھروسہ ہے. جس طرح ہمیں کسی انسان پر اگر پتہ چل جائے کہ بے بھروسہ ہے, دھوکے باز ہے, تو اس پر بھروسہ نہیں آتا, ایسے ہی صاف لفظوں میں قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے, احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے, اور یہ بات ایسی تھی کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو تجربے سے, مشاہدے سے خود انسان محسوس کر لیتا ہے, دیکھ لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے کہ کوئی انسان کبھی بھی مر سکتا ہے. تو پھر جب ہم بے بھروسہ انسان پر بھروسہ نہیں کرتے تو پھر اس بے بھروسہ زندگی پر کیوں بھروسہ کر رہے ہیں؟ بھروسہ اتنا کر لیا ہم نے کہ لمبی لمبی امیدیں باندھ لی, یہ بھی میں کر لوں گا, یہ بھی میں کر لوں گا, یہ بھی میں کر لوں گا. ایک لمبا نظام انسان نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہوتا ہے. انسان نے ایک لمبی فہرست تیار کی ہوتی ہے کہ یہ سب کام مجھے کرنا ہے. انسان کی زندگی وفا نہیں کرتی, اور بیچ میں ہی سب کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جب کسی کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے, تو لوگ اندازے اور تخمینے کے ذریعے, زیادہ تر مشاہدہ ہے, زیادہ تر لوگ لڑکوں کے کپڑے لے کر ہاسپٹل جاتے ہیں. یہاں تک کہ سر گول رہے اس کے لیے تکیا بھی لے کر جاتے ہیں, اس کے لیے چھوٹا سا گدا بھی بناتے ہیں, کپڑے بھی بناتے ہیں. 4 مہینے 5 مہینے پہلے اس کا سارا پہننے کا, سونے بچھانے کا جو کپڑوں وغیرہ کی ضرورت ہے ان سب کا انتظام کر لیا جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر اس ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کوئی مستورات اندر جاتی ہے, سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں خوشخبری کا, اور وہ مستورات, وہ عورت, وہ خاتون باہر نکلتی ہے تو کہتی ہے اپنے کپڑے, اپنا گدا, اپنا بستر رکھ لو, آنے والا آنے سے پہلے ہی چلا گیا. اتنی بے بھروسہ چیز ہے یہ زندگی. پھر بھی ایسا کوئی زیادہ تر نہیں ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے. پھر بھی آنے کی خبر تو ہو جاتی ہے کہ انسان 9 مہینے بعد آئے گا, لڑکا آئے یا لڑکی آئے, لیکن آنے والا آئے گا. لیکن کون جائے گا اس کی کسی کو خبر نہیں ہے, کب جائے گا کسی کو خبر نہیں ہے. اتنی بے بھروسہ چیز ہے زندگی. ایک مولانا صاحب نے سعودیہ کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک 7 منزلہ بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی, بڑی عالیشان عمارت تھی. 7ویں مالے پر سے ایک شخص گرا اور
لوگ جو اوپر تھے سب دوڑتے ہوئے نیچے آئے کہ اب تو وہ مر گیا ہوگا، لیکن وہاں پر کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تھی اسپنج والی کہ اس پر گرنے کے بعد وہ مرا نہیں، بلکہ اٹھتے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ 7ویں مالے سے گرا ہوں، 7ویں منزل سے گرا ہوں، اب تو مجھے اس خوشی میں ان لوگوں کو مٹھائی کھلانا چاہیے۔ اسی بلڈنگ کے سامنے ایک دوسری بلڈنگ تھی جس میں ایک ہوٹل تھی، وہ اس ارادے سے کہ اس ہوٹل سے ان کو مٹھائی لا کر کھلاؤں، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آگے پیچھے کچھ سوچا نہیں، دوڑ لگا دی ہوٹل کی طرف کہ ان کے لیے مٹھائی لاؤں گا۔ مٹھائی لینے کے لیے چلا اور اس ہوٹل سے پہلے ایک روڈ نکلا ہوا تھا، بیچ روڈ پر جب وہ پہنچا تو ایک ٹرک آیا اور اس کو پیستا ہوا چلا گیا۔ اور مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اللہ تیری قدرت کا نظام کتنا مضبوط ہے کہ تو مارنے پر آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور تو نہ مارنے پر آئے تو 7ویں مالے سے گرانے کے بعد بچا جائے۔ اتنا مکمل اور مضبوط نظام ہے اللہ کا۔ وہ ابھی بچا تھا اوپر سے گر کر، وہ خوش تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ تھوڑی دیر میں میرے کو واپس جانا بھی ہے۔ ایسے ہی ہر انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے، مرتے مرتے بچ گیا، یہ جملہ مشہور ہے، ایسے ہی ایک دن بچتے بچتے مر جائے گا۔ سب کو مرنا ہے، یہ زندگی ابدی نہیں ہے، یہ زندگی دائمی نہیں ہے۔ دائمی زندگی اور ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں پر موت نہیں آئے گی۔ یہ زندگی تو دھوکے والی زندگی ہے، سب سے زیادہ بے بھروسہ زندگی ہے، کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ اس زندگی پر بھروسہ مت کرو، اس زندگی پر بھروسہ مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت میں رہ کر، اللہ سے دوری اختیار کر کے، شریعت کو بالائے طاق رکھ کر، اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ کر لاپرواہ اور بے فکر ہو کر زندگی مت گزارو۔ بارہا میں نے یہ کہا، انسانوں کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ اس ہفتے سے نماز شروع کر دیں گے، اس جمعے سے نماز شروع کر دیں گے، اس مہینے سے نماز شروع کر دیں گے، اس رمضان سے نماز شروع کر دیں گے، اس عید سے یا اس بقرعید سے نماز شروع کر دیں گے۔ آج وہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے نماز شروع نہیں کی تھی۔ جو کرنا ہے آج ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان انسان کو اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈالتا ہے، اور وہ غفلت میں ڈالنے کے جو طریقے ہیں اور بے انتہا ایسے کہ انسان کے کبھی دماغ میں بھی نہیں آ سکتے، ایسے مکر سے، ایسی چالوں سے اور سازشوں سے انسان کو پھنساتا ہے کہ انسان کبھی تصور میں نہیں لا سکتا کہ میں اتنی بڑی نافرمانی تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن غفلت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، لاپرواہی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، کفر کی موت مرتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی مت سمجھو۔ دیکھنے میں چھوٹے گناہ ہیں، اور جب انسان کسی بھی گناہ کو کرتا ہے تو پہلی مرتبہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے، مجبوری میں کرتا ہے، اور اس نیت سے کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا۔ ایک مرتبہ انسان کو ڈرا دھمکا کر شیطان نے گناہ کروا دیا، ڈرتے ڈرتے انسان نے گناہ کرا۔ دوسری مرتبہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ کیفیت نہیں رہتی، تھوڑا جری ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ اور زیادہ ہمت ہو جاتی ہے، چوتھی مرتبہ اور ہمت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا،
اور وہ پھر گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، گناہوں کا نظریہ اس کے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، پھر وہ دور گمراہی میں جا پہنچتا ہے۔ انہی حالات کے اندر اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ ایسے واقعات لکھے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ ایک بزرگ کھڑکی سے تھوکنے کے لیے اٹھے کہ تھوک دوں کھڑکی میں سے، ایک غیر محرم پر نظر پڑ گئی، یہاں تک کہ وہ زنا کے بھی مرتکب ہو گئے۔ لمبا تفصیلی واقعہ، اور حال یہ تھا کہ کئی مہینوں کی عبادت میں وہ مشغول تھے۔ ایک عبادت گزار انسان کو بھی شیطان نے بہکا دیا۔ تو پھر جو عبادت نہیں کرتے، جو ہفتے میں ایک دن نمازیں پڑھتے ہیں یا سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں یا کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مہینوں سے عبادت میں مشغول شخص کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے، بہکا سکتا ہے۔ اور کام کیا تھا کہ صرف اٹھے مصلی پر سے کھڑکی میں جا کر تھوکا۔ کوئی نہیں بچ سکتا شیطان کے مکر سے، وہی بچ سکتا ہے جو بس اللہ سے ڈرنے والا ہو، یا جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، جس کو اللہ بچائے۔ اس لیے عبادتوں پر نہ گھمنڈ ہو کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں، اتنی تسبیح پڑھتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ ہوتا تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی حسرت اور یہی آرزو ہے کہ سجدے میں جان نکلے۔ نمازی جب سجدے میں ہوتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے، یہ جذبہ۔ اور جہاں جہاد کا مسئلہ آ جائے تو یہ تمنا اور آرزو کہ میری لاش کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں، یہ آرزو اور یہ تمنا احادیث ہیں، وفات ہو رہی ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں رہنے کی میری خواہش نہیں تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں دنیا میں صرف اس لیے زندہ رہنے کی آرزو رکھتا تھا کہ گرمی کی شدت میں روزے رکھوں، یہاں تک کہ تیرا حکم آن پہنچے اور میں تیرے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤں، بڑی شدت کی گرمی ہو، پیاس خوب تیزی کی لگی ہو، میں روزے کی حالت میں رہوں اور دشمن سے مقابلہ ہو اور میں دشمن پر چڑھائی کروں، دشمن مجھ پر چڑھائی کرے، یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، اور پھر دشمن جب مجھے مار دے تو میرے ناک کان کاٹ لے۔ جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو تم مجھ سے پوچھے کہ کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہوں کہ اے اللہ، گرمی کی شدت، سورج کی تپش، اور ایسے میں روزے کی حالت میں تھا، دشمنوں سے مقابلہ ہوا اور مقابلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، میں نے اپنے ناک کان بھی تیرے راستے میں جو ہے قربان کر دیے، اس حالت میں حاضر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ میرا جذبہ دیکھے، میری قربانی دیکھے تو فوراً گلے سے لگا لے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کی بارشیں ہو جائیں۔ یہ جذبہ، اس کے لیے زندہ رہتے تھے صحابہ کرام۔ لیکن آج جو غفلت، دنیا کی جو محبت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا دینداروں میں نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بے دین لوگوں میں ہے، دنیا دار لوگوں میں ہے۔ اس لیے آج دنیا کی محبت، دنیا کی محنتیں ہو رہی ہیں اور دنیا کی طرف دوڑ لگ رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سب جانتے ہیں، سب نے نام سنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر اور مرشد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نزع کی حالت میں تھے، آخری وقت تھا، گشی تاری تھی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ
گئے اور حضرت کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھ دیا. شدت غم سے، جذباتی محبت سے آنسو نکل آئے. جب حضرت کو افاقہ ہوا تو پوچھا کہ کون ہے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت آپ کا خادم جنید ہوں، کوئی نصیحت کر دیجئے، آپ کا آخری وقت ہے. تو کہا کہ بس ایک نصیحت ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، بروں کی صحبت سے بچنا. یہ ایک نصیحت کی اور اس کے بعد حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی. اس لیے میرے بھائیوں، اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، تاکہ کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ سمجھنے کو ملے، اللہ سے قرب حاصل ہو اور دنیا کی نفرت دل میں آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ساتھی اوپر والی مسجد میں ہیں ان سے درخواست ہے کہ نیچے والی مسجد میں تشریف لے آئیں.